جیسے ہی میرے ہسبینڈ کی آنکھیں بند ہوئی اور جو چیزیں ان کو اچھی لگتی تھی ان کی آواز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور کسی نے کہا کہ ہم ویڈیو دیکھتے دیکھتے اتنا رو پڑے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ہمارا جاوید. آپ سب کے پیار کا، آپ سب کی دعاؤں کا دل سے شکریہ. آپ سب مجھے بہت زیادہ پیار دے رہے تھے. اچھا، بہت سارے لوگ بہت سارے کویسچنس کر رہے تھے، بہت ساری چیزیں مجھ سے پوچھ رہے تھے، میرے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے. اچھا، آج گرمی بہت زیادہ ہے روم میں اور میں نے کھڑکیاں دروازے نہیں بند کیے، لیکن میں نے پنکھا بند کر دیا ہے اور اے سی نہیں ہے میرے روم میں. آپ سب کی دعائیں ہوئی تو انشاءاللہ ایک دن اے سی بھی ہوگا، تو اس لیے میں کوشش کروں گی کہ میں جلدی جلدی اس ویڈیو کو کمپلیٹ کروں. تو یہاں پہ میں نے یہ فون لے لیا اپنا پرانا اور یہاں پہ میں نے ویڈیو جو ہے اپنی لگا لی ہے. بہت سارے سوالات تھے، بہت ساری چیزیں آپ لوگ جاننا چاہ رہے تھے میرے بارے میں، تو میں کوشش کروں گی کہ میں جتنا کور کر سکتی ہوں میں کور کروں. اور آپ سب لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا اور بہت سارے جو میرے سبسکرائبرز تھے، فالوورز تھے، ان کے اتنے پیارے کامنٹس تھے، اتنی پیاری ان کی باتیں تھی کہ ہم آپ کی ویڈیو دیکھ رہے تھے. اور کسی نے کہا ہم نے آدھی رات کو دیکھی، کسی نے کہا ہم نے دن میں دیکھی، کسی نے کہا ہم نے فلاں ٹائم دیکھی. ہم اپنی امی کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اپنی بہن کے ساتھ دیکھ رہے تھے. اور کسی نے کہا کہ ہم ویڈیو دیکھتے دیکھتے اتنا رو پڑے اور آپ کے ساتھ ہم اتنا روئے، جیسے جیسے آپ روئیں ہم روئے. تو آپ سب کے پیار کا دل سے شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جن لوگوں نے میرا مذاق بنایا اور جو لوگ ہیٹ کامنٹس کر رہے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ نہ کرے آپ کبھی اس تکلیف سے گزریں، اور اگر آپ گزریں گے تو ہی آپ جان سکیں گے. اس وقت شاید وہ لوگ فیل کر پائیں کہ کسی کو منہ بھر کے بولنا اور کسی کی ویڈیو کے نیچے آ کے کامنٹ کر دینا، یا ویسے بھی لائف میں کسی کے سامنے کچھ بھی بول دینا، یہ نہ سوچنا کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی اور وہ کس درد سے گزر رہا ہے، کس کرب سے گزر رہا ہے، اور ہم کیا بول رہے ہیں اور ہمارے الفاظ اس کی دل کی تکلیف کو بڑھا دیں گے اور اس کے لیے اذیت کا باعث بنیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اور جو لوگ مجھے پیار کرتے ہیں، بس میں ان کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں. میں نے کوشش کی کہ ان کے سوالوں کے جواب دوں، تو جتنوں کے میں دے سکتی ہوں اور جو میری نظروں کے سامنے آئیں گے فون میں ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں. سب سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، کا دل سے شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جو لوگ مجھے دل سے پیار کر رہے ہیں، ویڈیوز کو دل سے دیکھ رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں کسی بھی طرح دعاؤں کے ذریعے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے نا میری طاقت ہے اور مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ میں مزید کام کروں. تو تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. سب سے پہلے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، بہت کم لوگ، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ریٹنگ کا چکر ہے، ریٹنگ کے لیے ہو رہا ہے، ویوز کے لیے ہو رہا ہے. بہت کم لوگ، الحمدللہ بہت بہت پیارے میرے فالوورز ہیں، پیارے میرے سبسکرائبرز ہیں، انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، بہت بہت پیاری اللہ تعالیٰ نے مجھے بہنیں دی ہیں. ان سب کے لیے تو دعائیں ہیں میری دل سے. یہاں تک کہ آپ یقین کریں کہ کبھی میں تہجد کے لیے اگر اٹھوں، تہجد کی نماز پڑھوں یا فجر کی نماز پڑھوں، اس وقت خاموشی ہوتی ہے، آپ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یقین کریں کہ کچھ کامنٹس اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اتنے پیارے، میں بہت سارے نہیں دیکھ پاتی، میں سب کے نہیں پڑھ پاتی. کوشش ہوتی ہے جیسے ہی مجھے لگتا ہے نا کہ میں تھوڑی سی ہمت ہار رہی ہوں، تو میں کامنٹس دیکھنا شروع ہو جاتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ایسا کوئی کامنٹ میرے سامنے نہ آئے کہ جو مجھے ہرٹ کر دے، جو مجھے مزید توڑ دے. اتنی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، اتنی ہمت مجھے دلائی ہوتی ہے کہ میں اس وقت تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ میرے لیے اچھا سوچ رہے، اچھا بول رہے، اچھا لکھ رہے ہیں، ہمت دے رہے ہیں کسی بھی طرح، ان کے لیے دل سے دعائیں ہیں. میں ان کے لیے اس وقت دعا کرتی ہوں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ ویوز کا چکر ہے، ریٹنگ کا چکر ہے. تو ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گی ایسے لوگوں کے لیے، اس کا چکر ہو، ریٹنگ کا چکر ہو، تو میں روز ایک چیز ان کی آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میں ان کی ایک بات پہ، ایک چیز جو میں نے ان کے ساتھ ایک لمحہ گزارا، بہت خوبصورت یادیں ہیں. اور ظاہر ہے ہر ہسبینڈ وائف میں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، ناراضگی بھی ہوتی ہے. ہمارے بیچ بھی ایسا سب کچھ تھا. کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ میں پرفیکٹ تھی نہ وہ پرفیکٹ تھے. پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہمیں بس کوشش کرنی ہوتی ہے ایک دوسرے کو ٹائم دیں، اسپیس دیں، ایک دوسرے پہ بھروسہ کریں، اتفاق سے رہیں. بس اچھی یادیں بس میں نے سمیٹ کے رکھی ہوئی ہیں اپنے تک، اور ان کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے. اگر میں وہ ایک چیز، ایک لمحہ یاد کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہاں شیئر کرنا شروع کروں، میرے آنسو نہیں رکیں گے. میں بالکل برداشت نہیں کر پاؤں گی.
تو یہی کہوں گی کہ تو رات کس طرح اس کے ویوز آ رہے ہیں، لوگ اس کو کیوں پسند کریں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں جسے چاہوں عزت دوں، میں جسے چاہوں رسوا کر دوں، جسے چاہوں ذلت دوں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس بارے میں آپ اللہ تعالیٰ سے ہی بات کریں. کسی کو عزت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کسی کو رسوا کرتے ہیں. ریٹنگ کی بات ہو تو میں دن رات یہ سب کر سکتی ہوں، اور ڈیلی میری ویڈیوز آئیں اور اسی ٹاپک پہ آئیں. کامنٹس جو مرضی ہوں، مجھے بالکل ہرٹ نہ کریں، مجھے کسی کی بات بالکل پریشان نہ کرے، تنگ نہ کرے اگر ایسا ہو تو. لیکن الحمدللہ میرا باقی بھی کام ہوتا ہے. آپ لوگ اتنا پیار کرتے، اتنا فورس کر رہے تھے، تب میں نے ولاگس شروع کیے، کیونکہ ہر وقت ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اسپیشل میک اپ کی ویڈیوز بنائیں، جو کہ میرا کانٹینٹ ہے، میرا کام ہے، جو میرا شوق ہے، جہاں سے میں یہاں پہنچی ہوں. اور 2-3 سال سے میں یوٹیوب پہ یہی کر رہی ہوں. آج کی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میں یوٹیوب پہ بس آئی اور اسی چکر میں آئی اور یہی میرا کانٹینٹ بن گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جب آپ لوگوں نے ولاگس کے لیے مجھے ہمت دی تو میں نے کوشش کی کہ میں ولاگ چھوٹے موٹے جو بھی میں کیمرہ اٹھا کے بنا سکتی ہوں، جتنا بتا سکتی ہوں کیمرہ اٹھا کے ویڈیوز، تو میں بنانے کی کوشش کروں. اچھا، بہت سارے لوگوں نے نا ایج کے بارے میں پوچھا ہے، میرے اور میرے ہسبینڈ کی ایج کے بارے میں. ایج کے بارے میں کیا کہوں، بس آپ کو اتنا بتاؤں گی کہ جب ہماری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ کی جو ایج تھی وہ 38 یا 37 تھی. میری ایج اس وقت 21 کے آس پاس تھی. بس اتنا بتاؤں گی آپ کو. پوچھ رہے تھے کہ بچے کیوں نہیں ہوئے، تو اس چیز کو میں پہلے ہی ویڈیو میں کور کر چکی ہوں. آپ لوگوں نے وہ شاید ویڈیو پوری نہیں دیکھی. جو پوری ویڈیو دیکھی اس میں جتنا بتا سکی. اس وقت ظاہر ہے میری کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی. گرمی میں ویڈیو بنا رہی ہوں، اے سی نہیں ہے. آپ لوگ دعا کریں کہ میں اے سی بھی لگوا لوں. سیکنڈ کویسچن یہ تھا کہ وہ آؤٹ آف فیملی میں تھے یا ہمارے اپنے تھے. یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. اس ویڈیو کو آپ نے نہیں دیکھا، ویڈیو کا لنک میں کوشش کروں گی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں، آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میری جا کے. ویڈیو میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ غیروں میں میری شادی ہوئی تھی، ہم انہیں بالکل نہیں جانتے تھے. نیکسٹ تھا کہ ولاگس میں جو میرے بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو، آپ بچے بچے کرتی ہیں، تو وہ بچے کس کے ہیں؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ بچے نہیں ہیں. تو بچے نہیں ہیں. ظاہر اتنی بڑی چیز آپ آ کے اس پلیٹ فارم پہ اتنی محنت سے کام کر کے یہاں پہ آ کے کتنا آپ جھوٹ بول لیں گے. تو بچے نہیں ہیں میرے. یہ جو بچے ہیں یہ میرے بھائی کے ہیں، میری بہنوں کے بچے ہیں. ماشاءاللہ ہم 6 بہنیں ہیں، 5 بہنوں کی شادی ہو چکی ہے، اور میرے علاوہ جو 5 بہنیں ہیں ماشاءاللہ 5 کے بچے ہیں. کبھی وہ ابھی تک اکٹھے نہیں ہوئے کسی ولاگ میں. جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت سارے ماشاءاللہ وہ ہو جاتے ہیں. تو وہ سارے میرے ہی بچے ہیں، میں ان کو اپنا بچہ ہی سمجھتی ہوں. میرے بہن بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ ہی یہ بچے آپ کے ہی ہیں، جو مجھ سے چھوٹی بہنیں اور جو بڑی آپی ہیں ان کے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک بھائی کے بچے ہیں، ایک بھائی کی ابھی شادی نہیں ہوئی. مجھے یہی کہتے ہیں ماشاءاللہ سے. میری بھابھی، میرے بھائی، میری سب بہنیں مجھے اور جاوید کو سب یہی کہتے تھے یہ سارے بچے آپ کے ہی ہیں، آپ بالکل اداس نہ ہوا کریں. کیونکہ میں کبھی کبھی اداس ہو جاتی تھی. میں اداس بھی صرف اس وجہ سے ہوتی تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا ان کو بچوں سے بہت پیار تھا. انہیں بس دیکھ کے، انہیں اداس دیکھ کے تو میں اداس ہو جاتی تھی. اور ایک وقت تھا میں بہت روئی بچوں کے لیے. میں نے بہت دعائیں کی، میں نے بہت کوششیں کی. ہسبینڈ تھے، انہیں بہت شوق تھا، بہت زیادہ. اور وہ میرے بہنوں کے بچوں سے، میرے بھائی کے بچوں سے وہ بہت کرتے تھے کیونکہ آنا جانا زیادہ ہوتا تھا ہمارا ان کا. تو ان بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. جن بچوں کے ساتھ میرے ہسبینڈ کی اٹیچمنٹ تھی، ایسا کچھ ہوا ان کی ڈیتھ کے بعد کہ وہ بچے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اور جو چیزیں ان کو اچھی لگتی تھی، بچوں کو پارک لے جانا، گھمانا پھرانا، وہ چیزیں اب مجھے اچھی لگتی ہیں. مجھے ان کے کام کرنا اب اچھا لگتا ہے. جیسے وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے، وہ بچوں کو پارک لے کے جاتے تھے، تو یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے. اب میرے دل کو سکون ملتا ہے. سسٹر اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہوں. میری پیرنٹس کے پاس ہی میری سسٹر رہتی ہیں، ہم لوگ ساتھ ہی رہتے ہیں. تو اس کے بچے زیادہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، میرے ساتھ، میرے ہسبینڈ کے ساتھ. تو باقی بہنیں کبھی کبھی آتی ہیں، کبھی کبھی ان کے بچے آتے ہیں، ملنا جلنا ہوتا ہے. اس لیے ولاگس میں جتنے بھی بچے نظر آئیں گے، جو بھی بچے نظر آئیں گے، پلیز آئندہ بار بار مت کہیے گا کہ بچے نہیں ہیں، اب بچے کہاں سے آ گئے. بری بات ہے، اس طرح کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے. آپ کی شادی کب ہوئی؟ ہماری شادی تھی 2013 2 نومبر کو ہماری شادی ہوئی تھی. اور میرے ہسبینڈ کی جو ڈیتھ ہے وہ 8 دسمبر کو ہوئی. یعنی پورے 10 سال بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. 10 سال 1 مہینہ اور کچھ دن. اچھا، نیکسٹ کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کب ہوئی؟ تو میرے ہسبینڈ کی جو ڈیتھ ہے وہ 8 دسمبر 2023 کو ہوئی. ٹھیک ہے. سارے لوگوں نے نا یہ بھی سوال کیا ہے کہ یہ عدت نہیں کر رہی. تو ایسا نہیں ہے کہ کل ہی ان کی ڈیتھ ہوئی اور میں یہاں کیمرے کے آگے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ہوں. اگر کبھی آپ لوگ دسمبر، جنوری، فروری آپ لوگ مجھے دیکھ پاتے
مارچ میں بھی. تو آپ لوگ شاید فیل کر پاتے کہ ہمارا کیا کھو چکی ہے، کس درد سے گزر رہی ہے، شاید فیل کر پاتے آپ لوگ. یہ جو چیز آپ نے نہیں دیکھی، جس چیز کے بارے میں آپ نہیں جانتے، تو پلیز اس کے بارے میں طنز مت کیا کریں. آپ کو میں نہیں پسند، میری ویڈیوز نہیں پسند، آپ وہی ویڈیو چھوڑیں اور جا سکتے. وہ مجھے نہیں پسند ہوتا، میں اسے نہیں دیکھتی، میں اسے کامنٹ نہیں کرتی. ریزن پتہ چل جائے پھر آپ ضرور بولیں، بہت پیار سے بولیں، آرام سے بولیں. اگر آپ کے پاس پیار نہیں ہے، الفاظ اچھے نہیں ہیں، آپ مت بولیں. آپ کسی کا دل مت دکھائیں، کسی کی آہیں مت لیں، کسی کی بد دعا مت لیں. یہ میری آپ سب سے گزارش ہے. میں نے ماڈلز پہ کام کیا، میں نے اپنے کانٹینٹ کو جاری رکھا. 1 مہینے بعد میں نے اپنے کام کو شروع کیا، اپنے کام کو ہاتھ میں لیا، چاہے روتے ہوئے، چاہے جس بھی حال سے. میں جس تکلیف سے کام کرتی تھی اس وقت، کس طرح میں خود کو سنبھالتی تھی، یہ صرف میں جانتی ہوں اور میرا رب جانتا ہے. آوازوں کو پلیز آپ لوگ اگنور کیجیے گا، کیونکہ میں کھڑکیاں دروازے بند نہیں کر سکتی تھی. آلریڈی بہت گرمی ہے، کمرے میں سے ہی حبس ہو گئی ہے، پنکھا بھی بند ہے. اچھا، نیکسٹ کسی نے یہ پوچھا، اور بہت زیادہ یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں رہتی ہیں؟ آپ اپنے سسرال میں رہتی ہیں یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سسرال ہوتا ہے. تو اگر سب سے مشکل وقت میں کہ دنیا میں جو کام آتے ہیں رشتے، وہ صرف آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں. اور اس سے برا دن، اس سے مشکل وقت جو میں نے دیکھا، وہ کبھی کسی عورت پہ، کسی لڑکی پہ نہیں آ سکتا. تو بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جب میرا سب سے برا وقت تھا، جب میرا سب سے مشکل وقت تھا، جب میرے پیروں تلے زمین نہیں تھی، تب صرف میرے پیرنٹس تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، میرے ساتھ کھڑے ہوئے. باقی کوئی نہیں تھا جو میرے لیے کھڑا ہوتا. ایک بات کہنا چاہوں گی، جیسے ہی میرے ہسبینڈ کی آنکھیں بند ہوئی، جیسے ہی ان کا سایہ مجھ سے ہٹا، سب بدل گئے. میں نے بہت لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا، سب چینج ہو گئے. اور مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں ہے. میں ایک جگہ سن رہی تھی کہ جب آپ کے ساتھ دنیاوی سارے سہارے آپ سے لے لیے جائیں، سب لوگ آپ کو چھوڑ دیں، تب اللہ تعالیٰ خود آپ کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. میں نے بہت مشکل وقت دیکھا. پلیز جن کو میں اچھی نہیں لگتی، وہ نیچے ایسی کوئی بات نہ کرے جس سے میں ہرٹ ہوں. میں آلریڈی سب کچھ کھو چکی ہوں. اب اگر پوری دنیا میرے قدموں میں آ جائے، ساری ریٹنگز مل جائیں، ویوز آ جائے، دولت آ جائے، ساری نعمتیں آ جائیں، لیکن جو تکلیف، جو چیز میں کھو چکی ہوں، اس کا نعم البدل کوئی چیز بھی نہیں. تو اس بارے میں آپ لوگ بہت پوچھ رہے تھے، تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے. جب آپ بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں، جب آپ کا کوئی نہیں ہوتا، جب آپ پہ سب سے برا وقت آتا ہے، تو صرف دنیا میں اگر کوئی آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، وہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، یا آپ کا ہسبینڈ ہوتا ہے، یا آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں. ہسبینڈ تو نہیں رہے، اور پھر رہ گئے صرف میرے پیرنٹس. تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اسپیشلی میری امی، میرے ابو دونوں. اللہ ان کو بہت بہت خوشیاں دے. مجھے اس حالت میں دیکھنے کے بعد میری امی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، میرے ابو کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کام کی طرف لوٹوں، میں ایکٹیو رہوں. تو جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹ رہی ہوں، ابھی تو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے. جب میں اپنے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھتی ہوں نا، بوڑھے ماں باپ کو، تو میں بالکل برداشت نہیں کر پاتی. میں راتوں میں اکیلے میں رو لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیتی ہوں، اکیلے میں چھپ کے رو لیتی ہوں. لیکن کوشش کرتی ہوں خود کو مضبوط بناؤں، ویڈیوز بناؤں، کام کروں. انہیں نظر آئے کہ جیسے یہ جاوید کے ساتھ تھی، یہ پھر سے خود کو سنبھال رہی ہے. حالانکہ ماں باپ سب سمجھ جاتے ہیں، ہماری آنکھیں سمجھ جاتے ہیں، ہمارے دل کو پڑھ لیتے ہیں. نیکسٹ یہ چیز آپ لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے تھے کہ میرے ان لاز کہاں ہیں، میں ان کا ذکر کیوں نہیں کرتی، میں ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتی. اس بارے میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جب میرے ہسبینڈ کی آنکھیں بند ہوئی، جب وہ مجھے چھوڑ کے اس دنیا سے گئے 8 دسمبر، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، اس کے بعد میں نے لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد
सब बदल गए। तो बस मैं इतना बोलूँगी, आप लोग समझदार हैं, मैं इतना ही बोलूँगी कि उनके बाद सब कुछ बदल गया, सब लोग बदल गए, सबकी नज़रें बदल गई, सबके रवैये बदल गए। जब तक वो थे सब अच्छा था, सब ठीक था। जैसे ही उनकी डेथ हुई उस दिन सिर्फ एक कयामत नहीं टूटी थी मुझ पे, उस दिन हर तरफ से मैंने तकलीफ देखी। तो बस आप लोग समझदार हैं, इतना जवाब काफ़ी होगा। मैं किसी के बारे में यहाँ पे बात नहीं करना चाहूँगी। जो लोग मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है, जिनके लिए मैं ज़रूरी नहीं हूँ, इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। 1 नवंबर से 8 दिसंबर तक मैं कभी आराम से आपको एक एक चीज़ अपने हस्बैंड की और अपनी बताऊँगी। वो वक्त हम दोनों ने कैसे गुजारा, उन्होंने क्या बोला, कैसे मैंने उस क़यामत को महसूस किया, कैसे वो तकलीफ देखी, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन बस मैं इतना बताऊंगी कि उनकी जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हुई थी। डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें जो है हार्ट अटैक हुआ था। उनका बीपी बहुत शूट कर गया था, बहुत ज़्यादा। उनका बीपी बहुत शूट कर गया था उस दिन, बहुत ज़्यादा। हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। बस इस बारे में मैं इतना ही कहूँगी। उस वक्त वो नहीं चाहते थे कि मैं उनका जिक्र करूँ, वो मेरे किसी व्लॉग में नहीं नजर आएंगे, वीडियोस में नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ है, वो वीडियोस मुझे मिल गई। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज़ होती हैं वो सेव होती हैं। फिर वो स्टोरीज़ मैंने ढूंढी। उस रात मैंने नवंबर की स्टोरीज़ देखना शुरू की जो मैं इंस्टाग्राम पे लगाती थी। उसमें मुझे वो स्टोरीज़ मिल गई जिसमें मेरे हस्बैंड की आवाज़ थी, मैं और वो बात कर रहे थे। 7 दिसंबर की रात जब उनको ड्रिप लगी, घर बुलाया मैंने डॉक्टर, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस सिर्फ वो जैसे उम्मीद इंसान छोड़ देता है, कमज़ोर पड़ जाता है, वो इस तरह मुझे लग रहे थे। और मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रही थी कि वो फिर से उस तरह से एक्टिव हो जाए। वो ड्रिप लगाई गई, डॉक्टर घर आया, डॉक्टर भी कह रहा है बार बार आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्यों ऐसे, क्यों आप बेजान पड़े। वो वीडियो भी मैंने सेव कर ली है, वो स्टोरी भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कही जा रही है, और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, वो बार बार मुझे कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपने हस्बैंड की पिक्चर्स, वीडियोस दिखाएं। मैं कोशिश करूंगी अगर उनकी कोई वीडियो, कोई पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उनकी आवाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे जब मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैं मैरिड हूँ और मैंने अपने हस्बैंड का बता दिया था, उसके बाद स्टोरी में मेरे हस्बैंड और मेरी जो बातें हैं वो स्टोरीज़ इंशाल्लाह मैंने सेव कर ली हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप किस सिटी से हैं, तो मैं रावलपिंडी पाकिस्तान से हूँ, रावलपिंडी में रहती हूँ। बहुत सारे लोग इंस्टा पे, टिकटॉक पे मेरे नाम से फेक अकाउंट्स बना रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, वीडियोस लगा रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे। और मैं कोशिश करूँगी मैं शॉर्ट्स में या यूट्यूब पे आपको, जो मेरा इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट है, टिकटॉक पे जो अकाउंट है मेरा, या यूट्यूब का जो चैनल जहाँ पे मैं बैठ के बात कर रही हूँ, मैं ये सारा आपको दिखाऊंगी, ताकि आप लोग जो है फेक अकाउंट्स की तरफ ना जाएं, यकीन ना करें। मुझे ही लोग आके पूछ रहे होते हैं कि आप रियल हमारा जावेद हैं, तो इस तरह ना करें, किसी के लिए परेशानियाँ मत क्रिएट करें। ऑलरेडी कोई कितनी मुश्किल में है, कोई कितनी तकलीफ़ में है, किस अजियत को फेस कर रहा है, आप लोग नहीं जान सकते। इसलिए किसी को मज़ीद परेशान ना करें, अपनी उस चीज़ से डरें कि कोई इंसान आपकी वजह से रोए और वो अल्लाह ताला के सामने जाके आपके लिए रोए। आपने उसे इतनी तकलीफ दी है कि वो अल्लाह को जाके शिकायत बता रहा है आपकी और रो रहा है। आपके जितने भी सवालात थे, जितनी भी बातें थी, मैंने कोशिश की उनको कवर करने की। सारे सवालात और वीडियोस पे भी हैं, ये एक वीडियो के मैं आपको बता रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाले सवालात थे। बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ
ہر چیز व्लॉग्स میں شیئر کروں گی. تو جو لوگ مجھ سے میک اپ بکنگس چاہ رہے تھے یا ملنا چاہ رہے تھے, یہ ان سب کا پیار ہے دل سے. تو ظاہر ہے میں سب سے نہیں مل سکتی میک اپ بکنگ کے لیے, کلاسز کے لیے, کیونکہ میرا سیلون ہے, گھر پہ ہی سیلون ہے. آپ لوگ پوچھ رہے تھے میرا بیسڈ ہی میرا سیلون ہے, یعنی گھر پہ ہی سیلون ہے میرا. آپ لوگ بار بار پوچھ رہے تھے اتنے لوگ کہ ہم آپ سے کیسے رابطہ کریں, ہم نے بکنگس کروانی ہے. ہم اسلام آباد سے, ہم پنڈی سے ہیں. پنڈی اسلام آباد کے لوگ جو ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ ہمارا جاوید 36 میری آئی ڈی میں مینشن کر دوں گی یہاں پہ. آپ لوگ مجھے وہاں ڈائریکٹ ڈی ایم کر سکتے ہیں, میں یا میری ٹیم وہاں پہ دیکھ لے گی اور آپ سے بات کر لے گی انشاءاللہ. آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو یوٹیوب ہے یہاں سے ارننگ ہوتی ہے. ماشاءاللہ سے میرا چینل مونیٹائز ہے, اور جب میرے ہسبینڈ زندہ تھے تب سے ماشاءاللہ ارننگ مجھے یہاں سے ہو رہی ہے. تو یوٹیوب, یہ چیز سچ ہے کہ یوٹیوب سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے, یوٹیوب آپ کا سورس آف انکم بن جاتا ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ کرنی ہوتی ہیں. یوٹیوب یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یوٹیوب نہیں دیکھتا کہ آپ کا بچہ دنیا سے چلا گیا, یوٹیوب نہیں دیکھتا کہ آپ کس کرب میں. اس کو ریگولر آپ کی ویڈیوز چاہیے, اس کو ریگولر چاہیے کہ آپ کنٹینٹ ڈالتے رہیں, وہ تبھی آپ کو پے کرتا ہے. جیسے ہی آپ کی ریٹنگ نیچے آتی ہے, اب ویڈیوز لگانا چھوڑتے ہیں, آپ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ کی ارننگ رک جاتی ہے. اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے اب میرے ہسبینڈ نہیں ہے. کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے, میں اتنا کام کروں, میں اتنی محنت کروں کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی کچھ کر سکوں. تو بس میری یہ کوشش ہوتی ہے. اس لیے جو لوگ ہیٹ کامنٹس کر رہے ہیں آ کے, وہ نہ کیا کریں. آخر میں آپ سب کا دل سے شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی جزا دے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب خوشیاں دے جو آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. وہ ساری خواہشات اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی پوری کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گی.